بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو قبرستان کی زمین پر قبضے کا ایشو ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ قبرستان کی زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر مختلف انتقالات وغیرہ کروا لیتے ہیں ریونیو ڈپارٹمنٹ سے ملی بھگت کرتے ہوئے، تو اس کے بارے میں ایک ویڈیو ہے۔ اب اس کیس میں بھی کچھ ایسا ہوا تھا کہ ایک فریق کہتا تھا کہ یہ جو قبرستان ہے یہ ہمارے پری ڈیسیسر یعنی پیش رو جو ہیں انہوں نے یہ مختص کیا تھا گریو یارڈ کے لیے، جبکہ دیگر فریقین جو تھے یا دیگر جو پارٹیز تھی وہ کہتی تھی یہ ہمارے۔ اس کے بعد کافی سارے انتقالات وغیرہ بھی ہوئے تھے۔ تو اس کیس میں کیا ہوا تھا، اس میں کچھ آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا، کچھ مختلف ٹرمز آئیں گی اور کیسے جیسے ہم نے اس کو کس اینگل سے دیکھا۔ تو انشاءاللہ ویڈیو کی ڈیپتھ میں جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ویور نے کوئی بھی سروسز لینی ہے، وہ ویزا ریلیٹڈ میٹر ہے، وہ ٹرانسلیشن سروسز ہے یا لیگل ڈرافٹنگ ہے، تو گیون نمبر 030358299007 پر واٹس ایپ کر سکتا ہے۔ مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس جو ایک رپورٹڈ ججمنٹ ہے پشاور ہائی کورٹ کی 2017 YLR 867، اس کیس میں کچھ ایسا ہوا تھا جو جیسا کہ میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ ایشو قبرستان کی زمین پر قبضے کا تھا، اور ایک فریق کہتی تھی کہ ہمارے پیش رو نے جو ہے یہ اس کو ریزرو کیا ہے یا وقف کیا ہے گریو یارڈ کے لیے، جبکہ دیگر فریقین جو تھے وہ کہتے تھے کہ ہماری ہے۔ اور اس کے بعد کافی سارے انتقالات وغیرہ بھی ہوئے تھے۔ اب اس کیس میں جب یہ کورٹ ہائی کورٹ میں گیا کہ تو کورٹ نے مختلف ڈاکومنٹس کو جو ہے وہ گو تھرو کیا۔ فار ایگزامپل مثل حقیقت کو دیکھا۔ مثل حقیقت یہ ایک رجسٹر حقدار زمین آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ پرماننٹ ریکارڈ آپ سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے مثل میادی، ایک ہوتا ہے مثل حقیقت۔ مثل میادی جو ہوتا ہے یہ 4 سال بعد بنتا ہے، اس کو چوسالہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ مثل حقیقت جو دیکھا گیا 1926 اور 27 کا۔ اب اس میں چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایک دو کالم وغیرہ ہوتے ہیں، ایک اونرشپ کا کالم ہوتا ہے اور ایک کلٹیویشن کا کالم ہوتا ہے۔ اب اونرشپ کے کالم میں کیا ریکارڈ جو ہے وہاں پہ درج تھا، تو وہاں پہ شاملات دے ذکر ہوا تھا، کسی کا نام نہیں شاملات دے۔ شاملات دے مشترکہ زمین جو اس سے جو ہے وہ لوگ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جو بھی علاقے کے لوگ ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ اونرشپ میں جو ہے شاملات دے کا جو ہے وہ اندراج ہوا تھا، جبکہ جو کلٹیویشن کا کالم تھا خانہ کاشت جو تھی وہاں پہ مقبوضہ اہل اسلام درج تھا۔ اب اونرشپ میں شاملات دے اور کلٹیویشن کے جو کالم تھا جو خانہ کاش تھا وہاں پہ مقبوضہ اہل اسلام تھا۔ اور اب یہی انٹری جو ہے وہ ریپیٹ ہوئی تھی اگلی جب 4 سالہ بنا تھا، جمع بندی ہوئی تھی، یہ 1931 اور 1932۔ اب یہ دیکھ سکتے ہیں 1926 اور 27 کی تھی مثل حقیقت، اور اس کے 4 سال بعد جو 1931-32 کی جو جمع بندی بنی اس میں بھی یہ جو انٹری ہے وہ ریپیٹ ہوئی، یعنی اونرشپ بھی سیم رہی، کلٹیویشن کا کالم بھی سیم رہا جو بھی مقبوضہ اہل اسلام تھا۔ اب سبسیکوینٹ جمع بندی فار دی ایئر 1935-36 میں جو ہے وہ جو پٹیشنرز ہیں، جو سائلان ہیں، جو گریو یارڈ کے مخالف یعنی جو کہتے ہیں کہ گریو یارڈ کے لیے مختص نہیں ہے بلکہ ہماری ہے، یا جو دیگر انتقالات جو جینون ہیں، تو یہاں پہ ان کا نام جو ہے سائلان کا نام جو ہے وہ کلٹیویشن کے کالم میں ریفلیکٹ کر رہا تھا، ان کا نام آ گیا تھا۔ یعنی کہ یہ جو انٹری تھی کلٹیویشن جو کلٹیویشن کے کالم میں مقبوضہ اہل اسلام ہے، یہاں سے کنورٹ ہو کے ان کا جو سائلان کا نام ہے وہ یہاں پہ ریفلیکٹ ہو رہا تھا۔ لیکن کورٹ کہتی ہے کہ بٹ دیر از نو میٹیریل آن دی ریکارڈ to show that on what grounds their names were entered in the column of cultivation of the case property۔ لیکن کورٹ کہتی ہے کہ اس کے بارے میں کوئی جو ہے وہ میٹیریل نہیں ہے کہ ان کا نام جو سائلان ہے ان کا نام کیسے اس جمع بندی میں آیا۔ تو اس طرح بھی آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ مثل حقیقت دیکھیں تو مثل حقیقت کے بعد جو جمع بندی چلتی آ رہی ہوتی ہے 4 سال بعد، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس کا نام پہلے کیا تھا اور کس جو ہے بیس پر اس کا نام چینج ہوا۔ تو جیسا ہم نے جب یہ ریکارڈ ملاحظہ کیا تو انہوں نے کہا یہ کوئی یہاں پہ میٹیریل نہیں ہے کہ ان کا نام کس گراؤنڈز پر یہاں پہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے۔ اور ایک اور چیز جو وکیل تھا ان کا سائلان کا جو گریو یارڈ کے مخالف تھے، جو کہتے تھے گریو یارڈ کے لیے مختص نہیں ہے، انہوں نے کچھ آرگومنٹس کیے کہ یہ جو وقف نامہ نہیں ہے یا وقف کوئی کریٹ نہیں ہوا اس پراپرٹی کے بارے میں کہ یہ گریو یارڈ کے لیے پراپرٹی ہے، تو جیسے سب کہتے ہیں کہ یہ اس کا جو ہے ان کا جو آرگومنٹس ہے وکیل صاحب کا یہ ان کے لیے مددگار ثابت نہیں ہوں گے جو آرگومنٹس ہے، کیونکہ کس وجہ سے کہ اگر ایک پراپرٹی یہاں پہ سم پراپرٹی لکھا ہوا ہے، یہاں پہ سمپل اس پراپرٹی کا بھی ذکر نہیں ہے بلکہ سم پراپرٹی کا ذکر ہے کہ اگر کوئی کچھ پراپرٹی جو ہے وہ کسی گریو یارڈ کے لیے کافی عرصے سے کنٹینیوس یعنی جو ہے لگاتار یوز ہو رہی ہے گریو یارڈ
यार्ड के पर्पस के लिए, तो ये खुद इस बात का सबूत है कि बाय इटसेल्फ इज अ प्रूफ दैट सेम हैज लॉस्ट। तो ये इस बात का सबूत है कि इसका जो पुराना कैरेक्टर था, जो उसकी पुरानी नेचर थी या जो पर्पस था, वो इसका खत्म हो चुका है, हैज लॉस्ट इट्स अर्लियर कैरेक्टर एंड इज रिजर्व, और ये रिजर्व है फॉर पर्टिकुलर पर्पस। अब पर्टिकुलर पर्पस जैसे कि इस केस में भी ग्रेवयार्ड पर पर्टिकुलर पर्पस था, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, यानी इसमें कतई नजर इस चीज को नहीं देखा जाएगा कि इसकी फॉर्मल डीड बनी है नहीं बनी है, वक्फनामा बना है नहीं बना है। आगे जैसे क्या लिखते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ कॉमन ग्रेवयार्ड इन सम प्रॉपर्टी फॉर लॉन्ग टाइम इज मोर देन आ रिटन डीड। मोर देन यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है कि उसके लिए जो अगर कॉमन ग्रेवयार्ड है वो लॉन्ग टाइम से जो है इस्तेमाल हो रहा है या एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो काफी है उस एक रिटन डीड के लिए, यानी उस एक रिटन डीड से भी काफी है जो वक्फनामा या जो एक तहरीर लिखी जाती है वक्फ के लिए कि ग्रेवयार्ड जो है ये वक्फ किया गया है।